تو کچھ دنوں کے بعد وہ پھول ساری بکری کے اوپر اگائے، تو اس نے راجہ داہر کو دکھائی، وہ کہو یہ کیا ہے، تو بڑی عجیب چیز ہے۔ اس نے اس کو بازار میں چھوڑ دیا، تو سارے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ 3-4 دن کے بعد سب نے دیکھ لیا تو وہ پھر رہی ہے، کوئی دیکھتا ہی نہیں۔ تو وہ داہر کے پاس آیا، کہا مہاراج ایسے ہی تو بہن سے شادی کرے گا تو 3-4 دن رولا پوے گا، پھر کسی نے یاد نہیں رہنا، ٹھوک شادی۔ اس بدبخت نے اپنی بہن سے ہی شادی کر لی کہ میں سندھ کا راجہ ہی رہوں۔ اس کے آدمیوں نے تھے تو وہ بحری ڈاکو، لیکن اس کی نگرانی جیسے ہمارے یہاں بڑے لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں، آگے بدماش، پیچھے وہ پردے کے پیچھے ہوتے ہیں، آگے قبضے وہ کر رہے ہوتے ہیں، نام ان بدماشوں کا ہوتا ہے، پیچھے چودھری صاحب بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ قافلہ لوٹ لیا۔ تو ایک عورت نے کہا یا للحجاج یا للحجاج یا للحجاج۔ اس نے حجاج کو پکارا، اے حجاج۔ حجاج عراق کا گورنر تھا۔ تو جو کچھ لوگ بچ گئے ان کے زد سے، وہ جب پہنچے نا عراق تو انہوں نے، حجاج بیٹھا ہوا تھا کرسی پر، تو کہا کہ تجھے ایک مظلوم عورت نے یوں پکارا ہے۔ تو وہ کرسی سے کھڑا ہو کر کہنے لگا لبیک یا اختی لبیک یا اختی لبیک یا اختی۔ اور اس نے قسم کھائی، نہ چارپائی پہ سوؤں گا، نہ بیوی کے پاس جاؤں گا جب تک اس کو چھڑوا نہ لوں۔ تو اس نے پہلا لشکر بھیجا، اسے شکست ہو گئی۔ پھر دوسرا لشکر بھیجا، اسے بھی شکست ہو گئی۔ پھر تیسرے کی تیاری کی تو ولید بن عبد الملک نے کہا میں اتنا نقصان برداشت نہیں کر سکتا، نہیں بھیجنا۔ تو اس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ جتنا خرچہ ہوگا میں اس سے دگنا آپ کے خزانے میں واپس جمع کراؤں گا، مجھے اجازت۔ تو اس کے منت ترلے کر کے اجازت لے لی، اور 12,000 کا لشکر دے کر محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ 17 سال کے نوجوان کو امیر بنا کے بھیج۔ میرے نبی نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو 17 سال کی عمر میں حضرت عمر کا امیر بنا کے بھیج۔ تو محمد بن قاسم نے پھر یہ روڑی کے پاس دریائے سندھ کو پار کیا، پہلے دیبل فتح کیا۔ دیبل کو آج کل بھمبور کہتے ہیں، بھمبور، لیکن اس کا پرانا نام دیبل ہے۔ میں وہاں گیا، وہ مسجد کے کھنڈر تھے، وہاں میں نے 2 نفل پڑھے، شاید ہی کبھی کسی نے پڑھے ہوں۔ تو پھر اس کے بعد اس نے دریائے سندھ پار کیا، اور روڑی کے پاس دونوں لشکروں کی ٹکر ہوئی تو داہر کو شکست ہوئی، اور محمد بن قاسم چلتا ہوا ملتان تک آیا۔ تو 92 ہجری میں ضلع ملتان میں اسلام داخل ہو گیا تھا، اور پورا سندھ میں لاکھوں لوگ کلمہ پڑھ گئے تھے۔ یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ اس طرف کا جو ہندوستان تھا اس میں محمود غزنوی نے پہلے حملے کیے، کچھ 17 حملے کیے، لیکن عام طور پر اس نے خزانہ ہی لوٹا، کوئی ایسا نہیں کیا کہ کوئی اسلامی دعوت کی بنیاد ڈالی ہو، یہ کام نہیں کیا۔ محمد غوری رحمۃ اللہ علیہ نے 1191 میں پرتھوی راج سے جنگ کی، اس میں ان کو شکست ہو گئی، بڑی بری طرح زخمی ہوئے، واپس گئے، 1 سال تیاری کی، اور 1192 میں پھر ترائن ایک جگہ ہے اس میں یو پی میں، تو اس کے مقام پر دونوں لشکروں کی مڑ بھیڑ ہوئی۔ اس میں پھر محمد غوری کو فتح ہوئی، اور انہوں نے ان کی اولاد کوئی نہیں تھی، انہوں نے اپنے غلاموں کو وہاں پر گورنر بنا کے باقاعدہ حکومت کا آغاز کیا۔ قطب الدین ایبک لاہور میں،